جی یس میم. ٹھیک ہے، فوکسڈ ہو کے آپ نے سننا ہے۔ لحن اور اس کی اقسام۔ لحن کہتے ہیں تجوید میں غلطی کو۔ اب غلطی بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی دو ٹائپس ہم آگے پڑھیں گے۔ لحن کہتے ہیں قرآن میں یا کسی قاعدے کی غلطی ہو یا زبر زیر کی غلطی ہو یا جو ہے مخارج کی غلطی ہو، کوئی بھی غلطی ہو تو اسے لحن کہیں گے۔ اب میں آپ کو تجوید پڑھتے ہوئے کہتی ہوں یہاں آپ کی لحن جلی ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی غلطی ہو رہی ہے، آپ نے اس کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پہلے ہم اس کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے غلطی۔ اصطلاحی معنی دیکھیے، حروف کو قواعد و تجوید کے خلاف پڑھنا یعنی غلط پڑھنا، اس کو لحن کہتے ہیں۔ حروف کو قواعد اور تجوید دو چیزیں آ گئیں۔ ایک تو قواعد، رول کیا ہو رہا ہے، یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، یہ رولز ہوتے ہیں۔ اور تجوید کا ہم نے پڑھا کہ مخرج اور صفات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تجوید کا جو اصطلاحی معنی پڑھا اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو مخرج تھا، دوسرا صفات۔ اب تین چیزیں یہاں پر آ گئی کہ ہم نے دھیان رکھنا ہے حروف کو ادا کرتے ہوئے۔ ایک تو قاعدے کا دھیان رکھنا ہے اور پھر اس میں صفات کا دھیان رکھنا ہے، نمبر تھرڈ پہ اس کا مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اب جب ہم ان تینوں کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو تب ہماری لحن جو غلطی ہے ہماری وہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، ان میں سے اگر قاعدہ ہم رول کو فالو نہیں کرتے، ہم مخارج اور صفات کو کر رہے ہیں تو پھر بھی لحن باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم قاعدے کمپلیٹ کر رہے ہیں، ہم رولز بہت اچھے سے یاد بھی ہیں، ہم اچھے سے کر بھی رہے ہیں، لیکن ہماری صفات کی غلطیاں ہو رہی ہیں، جو موٹے حروف ہیں ان کو ہم موٹا ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، پھر وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کا، اس میں بھی لحن ہوگی، لحن باقی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو جب ہم کریں گے، کمپلیٹ کریں گے، ایک تو رولز آپ نے دیکھنا ہے ہر جو لفظ ہے اس میں، اور مخارج دیکھنے ہیں اور صفات دیکھنی ہے۔ دوبارہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اصطلاحی معنی لحن کا، حروف کو قواعد اور تجوید کے خلاف پڑھنا یعنی غلط پڑھنا، اس کو لحن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کی آگے دیکھیں گے، ان کی الگ الگ بھی ٹائپ ہیں، لیکن ابھی ہم نے لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ان دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ لحن جلی بڑی اور نمایاں غلطی کو کہتے ہیں، اور نیچے دیکھیے جی، اس پیج پر نہیں ہے، یہ لحن جلی کی اقسام ہیں، تو یہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ کریں گے۔ لحن خفی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی جو ہے لحن خفی کا، چھوٹی اور پوشیدہ غلطی۔ اب دیکھیے، لحن جلی اور لحن خفی دو اقسام ہیں۔ لحن جلی ایسی غلطی ہوتی ہے جو سننے والے کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں پر لحن ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، چاہے اس نے تجوید پڑھی ہے چاہے نہیں پڑھی۔ جیسے ایک ورڈ ہے انعمتو کو ہم انعمتا کرتے ہیں، زبر ہی چینج کر دیتے ہیں، پیش کی جگہ زبر پڑھ رہے ہیں ہم، زیر کی جگہ پیش پڑھ رہے ہیں ہم، الف کی جگہ ہم الف کو ڈراپ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں اس کو، ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ بہت واضح ہوتی ہیں، بہت ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، سننے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر لحن ہو رہی ہے، اور جلی سے مراد ظاہر کے میننگ میں یوز ہوتا ہے۔ یہ لحن غلطی وہ غلطی جو کہ ظاہر ہوتی ہے، پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح لحن خفی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے کہ چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، یعنی سننے والے کو پتہ نہ چل سکے کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے تجوید اچھے سے نہیں پڑھی تو اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر غلطی لحن خفی ہو رہی ہے۔ اب اصطلاحی معنی میں دیکھیے گا، غنہ مد وغیرہ نہ کرنا۔ اب جس نے تجوید نہیں پڑھی اس کو ہم اگر تلاوت سنائیں، اسے تو نہیں پتہ ہوگا نا کہ کہاں غنہ ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا، کہاں پہ مد ہو رہی ہے، کہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے، کہاں پہ جو ہے واؤلین ہے، کہاں پہ یا لین ہے، کہاں چھوٹ رہا ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا۔ مدود کے بارے میں بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ ایسی غلطی ہے جو کہ پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی رولز میں جب ہم اخفا نہیں کرتے یا اظہار نہیں کرتے تو قواعد اور رولز میں جو غلطی آ جاتی ہے پھر وہ لحن خفی ہوتی ہے، کیونکہ وہ عام شخص ہم خود بھی نہیں پہچان پا رہے ہوتے جب تک ہم اس کو اچھے سے پڑھ نہ لیں۔ مثال انہوں نے آگے دی ہے لحن خفی کی، انہم کہ نون مشدد پر غنہ نہ کرنا۔ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ نون اور میم کے اوپر جب بھی شد ہوگی وہاں پر غنہ ہوگا۔ اگر کوئی انہم پڑھ دیتا ہے، انہم ایسے نہیں پڑھتا، تو یہ لحن خفی ہوگی، اس کا گناہ نہیں ملے گا،
ٹھیک ہے. اس کا حکم دیکھیے، یہ ایسی غلطی ہے جو کہ مکروہ ہے، گناہ تو نہیں ملتا اس کا، لیکن کراہیت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور لہن جلی کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. بڑی اور نمایاں غلطی ہوتی ہے، اس کا حکم ہے کہ یہ حرام غلطی ہے. اب حرام کام کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے، اور حرام کام ایسا کام ہوتا ہے، حرام غلطی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ وہ توبہ کیے بغیر قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، معاف نہیں ہوتی. وہ توبہ کریں گے تو قبول ہوگی. اب ہم نے غلطی کر لی، ہم استغفر اللہ اپنے دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعد میں اس کو دوبارہ سے رپیٹ کریں، صحیح کریں، تاکہ آپ کی جو لہن جلی ہے وہ کم سے کم ہو. کوئی اسٹوڈنٹ ہماری کلاس میں ہیں جن کی لہن جلی ہو رہی ہوتی ہے. کیسے؟ آپ یا تو الف کو بہت لمبا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ لہن جلی کی قسم ہے. اب جیسے کل ہی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ قال، لمبا نہیں کرنا. قال کریں گے تو میں خود سے الف جوڑ رہی ہوں، قرآن میں اضافہ کر رہی ہوں قرآن میں. تو یہ ایسی غلطی ہے کہ قرآن میں میں خود اپنی طرف سے جب اضافہ کروں گی تو مجھے گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو کہ لہن جلی میں شمار ہوتی ہیں، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو لہن خفی میں شمار ہوتی ہیں. لہن خفی کا گناہ نہیں ہوتا، البتہ وہ مکروہ ہے، لیکن لہن جلی کا جو ہے ہمیں گناہ ہوتا ہے، یہ حرام کام ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. سب سے پہلے آپ کو لہن جلی کا چیپٹر کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ لہن کا چیپٹر کیوں پڑھایا جا رہا ہے تجوید میں؟ وہ اس لیے کہ آپ سب سے پہلے جو چیز بچنے کی ہے اور الارمنگ چیز ہے کہ ہم نے لہن جلی سے بچنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سب سے پہلے ہم نے جو ہے لہن جلی سے بچنا ہے، تاکہ ہم جو غلط پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہو سکے. رولز تو چلو بعد میں ہوتے رہیں گے، غنّے مد وغیرہ یہ بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، لیکن جب تک لہن جلی ہے آپ کو گناہ مل رہا ہے، آپ کا ترجمہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس بات پہ آپ نے شروع سے ہی فوکس کرنا ہے. اگر آپ ابھی سے فوکس نہیں کریں گے تو اینڈ میں بھی آپ نہیں کر پائیں گے. اینڈ میں آپ کی لہن جلی باقی رہے گی. ٹھیک ہے. جب آپ کا پیپر ہوگا، مڈ ٹرم میں اگر پیپر ہوتا ہے آپ کا، یا پھر اینڈ میں آپ کا پیپر ہوتا ہے، تو جب آپ ٹیچر کو سنا رہے ہوں گے، ٹیسٹ دے رہے ہوں گے آپ، اس میں آپ کی لہن جلی ہو رہی ہوگی تو ڈائریکٹ آپ سی گریڈ پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. لہن جلی سے بچنا ہے، لہن جلی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ فرائیڈے کو جب ہم اس کی اگزام پڑھیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ لہن جلی کیا ہوتی ہے اور کون کون سی ٹائپ اس کی ہو سکتی ہے. اور اکثر اسٹوڈنٹ وہ جو ہے غلطیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے، سب سے پہلے آج ہم نے پڑھا لہن کے بارے میں، لہن کے بارے میں پڑھا، اور اس کی اصطلاحی معنی پڑھی، اور لہن کی اقسام پڑھی، لہن جلی اور لہن خفی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز آپ مجھے لازمی بتائیں، میں آپ کو رپیٹ کر دوں گی، دوبارہ سے سمجھا دوں گی. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جسے سمجھ نہ آیا ہو یا جس نے لیٹ جوائن کیا ہو، انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ آ رہا ہے، تو پلیز آپ مجھے ابھی سے بتا دیجئے، میں دوبارہ سے رپیٹ کر دوں گی، ہمارے پاس ٹائم ہے. میم سمجھ آ گئی ہے اس کی؟ الحمدللہ. جی سسٹر السلام علیکم، میں نے بھی جوائن کی ہے. اچھا، پلیز ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. آپ نے لیٹ کیوں جوائن کیا ہے؟ سسٹر جی مغرب کی نماز کا ٹائم بھی تھا، اور دوسرا میری طبیعت تھوڑی ذرا ٹھیک نہیں تھی، تو اس وجہ سے ذرا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے رپیٹ اس کو کر دیتی ہوں. ہم نے لہن کا چیپٹر پڑھا آج، اور لہن کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہوتا ہے کہ لہن سے کیا مراد ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے. سب سے پہلے لہن کا جو ورڈ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہے غلطی، قرآن میں غلطی کرنا. اصطلاحی معنی میں اگر ہم آتے ہیں، حروف کو قواعد اور تجوید کے خلاف پڑھنا، یعنی غلط پڑھنا، اس کو غلطی کہتے ہیں، یعنی اس کو لہن کہتے ہیں. اب میں آپ کو بولتی ہوں کہ آپ نے یہاں آپ کی لہن ہو رہی ہے، یہاں پر لہن جلی ہو رہی ہے، میں آپ کو بولتی ہوں یہاں پر لہن خفی ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی غلطی ہو رہی ہے، آپ نے اس کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے. حروف کو قواعد یعنی رولز جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے اور تجوید کے خلاف پڑھنا. تجوید کی ڈیفینیشن میں آپ نے پڑھا بہت اچھے طریقے سے کہ مخارج اور صفات دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو رولز آ گئے، پھر مخارج اور صفات، تین چیزیں جمع ہو گئیں. اگر ان تینوں میں
کوئی بھی چیز نہیں ہے تو وہ لحن ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ تو پڑھ رہے ہیں، آپ کے قاعدے نہیں ہو رہے تو لحن ہو رہی ہے۔ تجوید آپ کر رہے ہیں لیکن آپ قاعدے نہیں کمپلیٹ کر رہے، تب بھی آپ کی لحن ہو رہی ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی مس ہو رہا ہے تو پھر آپ کی لحن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے لحن کی جو اقسام ہیں اس میں جو ہے ایک غلطی بڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ لحن کی دو اقسام ہے، لحن جلی اور لحن خفی۔ سب سے پہلے لحن جلی کے بارے میں آپ دیکھیے گا کہ لحن جلی وہ غلطی ہوتی ہے جو نمایاں اور بڑی غلطی ہو، جو سننے والے کو پتہ چل جائے آپ کی تلاوت کے دوران کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، سب کو پتہ چل جائے، چاہے اس نے تجوید پڑھی ہے یا چاہے نہیں پڑھی، اس کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پر لحن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ورڈ ہے انعمتو، میں نے مثال دی، انعمتا کر دینا، اس کو پیش کی جگہ زبر پڑھ دینا، اور اسی طرح ورڈ ہی چینج کر دینا، الف کا اضافہ کر دینا، یہ ساری ایسی غلطیاں ہیں کہ جو لحن جلی ہے، جو سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، اس نے چاہے تجوید بھی نہ پڑھی ہو۔ اور یہ لحن جلی سے بچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ لحن جلی جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ اس کے حکم نیچے دیکھیے، اس کی ٹائپس کو ابھی آپ چھوڑ دیں گے، نیکسٹ پڑھیں گے ہم۔ حکم میں دیکھیے یہ غلطی حرام ہے، یہ ایسی غلطی ہے جس کو کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ تلاوت کرنے سے ہم کس لیے تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمیں ثواب ملے، لیکن ہم لحن جلیاں جب کر رہے ہوں تو ہمیں گناہ ملے گا، ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس چیز سے بچنا ہے۔ اور لحن خفی کو دیکھ لیجئے، لحن خفی وہ غلطی ہوتی ہے چھوٹی اور پوشیدہ ہوتی ہے، کسی نے اگر تجوید پڑھی ہے تو اس کو سمجھ آئے گی، ورنہ عام انسان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی وہ غلطی۔ یہ ایسی غلطی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، مکروہ ہے، بچنا چاہیے اس سے، لیکن اگر ہو جائے تو جو ہے گناہ نہیں ہوگا اس کا، جیسے غنہ چھوڑ دینا، مد چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ مثال میں انہم کو انہم کر کے پڑھنا، یعنی یہاں پر غنہ ڈراپ کر دینا، انہم، اس کو کیسے پڑھ دینا؟ انہم کرنا۔ اکثر اسٹوڈنٹ آپ میں سے کرتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا میم اور نون مشدد جب ہو جائے تو اس کے اوپر غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے نون اور میم کی جو ساؤنڈ ہے اس کو ناک میں ایک الف کے برابر لے کر جانا ہوتا ہے، سمپل بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی لحن خفی ہو رہی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کل بتایا کہ آپ کی قال لمبا ہو رہا تھا، یہ لحن خفی نہیں ہے، یہ لحن جلی ہے۔ کیسے؟ قال، اصل میں ورڈ ہے قال، اصل میں یہ ورڈ ہے، لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں قال، میں اپنی طرف سے لام کے بعد الف ایڈ کر رہی ہوں، قرآن میں اضافہ کر رہی ہوں، یہ ایسی غلطی ہے جو لحن جلی ہے، جو کہ حرام کام ہے، جس سے معنی ہی بدل جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ایڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ختم کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے چیزیں، جیسے آپ کا اکثر جو ہے اسٹوڈنٹ کا واو مدہ ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے، یا مدہ ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے، یا الف مدہ ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو شروع میں یہی بات کی کہ آپ نے لحن جلی سے بچنا ہے۔ لحن خفی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ رولز پڑھنے کے بعد آپ کی ختم ہوتی جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی ختم، لیکن لحن جلی جو ہے اس سے بچنا ہے آپ نے، لمبے ہونے سے بچانا ہے، حرکات کو لمبا نہیں کرنا، حرکات کو اتنا جھٹکے سے ادا نہیں کرنا، حروف مدہ کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ کہیں ڈراپ نہ ہو جائیں، اور یہ ہم تبھی دھیان رکھ پائیں گے لحن جلی اور لحن خفی کا جب ہم ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے علاوہ جی شاکرہ سسٹر، ابھی آپ کا کوئی کوسچن ہو تو؟ جزاک اللہ خیر سسٹر، بہت اچھے سے سمجھا دیا آپ نے۔ یا کہ بالخیر۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی تھا، اگر کوئی کسی کا کوسچن ہے تو پلیز آپ مجھ سے پوچھ لیجئے۔ تجوید کے رولز کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے اور اپلائی بھی کرنا ہے۔ جی نمیرا سسٹر۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ جو ڈائری ہم نے لکھنی ہے وہ تجوید اور ترتیل سے شروع کرنی ہے لکھنا، یا پھر یا لحن سے شروع کرنا ہے لکھنا؟ تجوید اور ظاہر سی بات ہے، جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیفینیشنز لکھیں گے ان کی۔ تجوید اور ترتیل پڑھ رہے ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں پتہ تو ہونا کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، تو انٹروڈکشن آپ نے لازمی لکھنا ہے تجوید کا بھی اور ترتیل کا بھی، اس کے بعد آپ نے لحن سے جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔
جی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. یا کہ بالخیر. چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں پر اینڈ کر دیتے ہیں کلاس کو. ہماری جو تجوید کی کلاس ہوتی ہے وہ بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے اس کا، کیونکہ رولز ہم زیادہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہو جائیں گے. ابھی آپ نے اس کو نیکسٹ ویک کے لیے یاد کرنا ہے، ویکنڈ بھی ہے، اس کو اچھے سے تیار کر لیجئے. اور پھر اگر تلاوت کرتے ہوئے یا میں اگر آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں آپ کو لہن جلی بولتی ہوں، لہن خفی بولتی ہوں، مجھے یہ آپ کو نہ بتانا پڑے کہ لہن جلی اور لہن خفی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تلاوت کرتے ہوئے آپ الف کو ڈراپ کرتے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی آپ کا الف ڈراپ ہو رہا ہے، میں کہوں گی آپ کا لہن جلی آپ کی ہو رہی ہے، اس کو درست کریں. آپ نے خود دیکھنا ہوگا آپ کا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. چلیں پھر ہم اینڈ کر دیتے ہیں کلاس کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.